أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور إني أراه وفي رواية رأيت نورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دروش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سیر کرائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کی ارد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ اپنی قدرت کی بعض نشانیاں ان کو دکھائیں۔ تو رجب کا مہینہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانا، آپ کے اس معجزے پر ایمان لانا یہ ضروری اور لازم ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے جو اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس لیے کہ معراج کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر اس سے متعلق تقریباً 20 قسم کی روایات ہیں۔ ان میں سے دوسری روایت سے آج بات شروع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے، میرے پاس براق لایا گیا۔ براق ایک جانور تھا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے تھوڑا سا نیچا تھا، ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور آدمی کی نگاہ جاتی ہے، ایک قدم اس کا اتنا تھا۔ وہ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے کر چلا اور ہم بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچے تو اس جانور کو اس کنڈے کے اندر باندھا جہاں اور نبی بھی اپنا جانور باندھا، اس کنڈے کے اندر جا کر اس براق کی رسی جبرائیل علیہ السلام نے باندھی۔ تو پھر میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی مسجد اقصیٰ کے اندر فلسطین میں۔ پھر جب میں وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک برتن میں دودھ پڑا ہوا تھا اور ایک میں شراب تھی، اور مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے جو آپ لینا پسند کریں وہ آپ پسند فرمائیں۔ میں نے دودھ لے لیا اور دودھ پیا۔ جبرائیل علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمانے لگے آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ بالکل اللہ کی بتائی ہوئی فطرت تک پہنچ گئے، آپ نے صحیح چیز کا انتخاب کیا۔ اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی، آپ نے صحیح چیز دی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا، سلام کیا مجھے اور مجھے خیر کی دعائیں دی بہت زیادہ۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور دونوں کزن نبی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دوسرے آسمان پہ ملے۔ تیسرے آسمان پر پھر میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے بھی مجھے دعائے خیر دی، مرحبا کہا۔ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملے، انہوں نے بھی خیر کی دعا دی، مرحبا کہا۔ پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ملے، اور چھٹے آسمان پر جو ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملے، وہاں ملاقات ہوئی باقاعدہ نبیوں سے۔ تو 7ویں آسمان پر میں نے دیکھا کہ وہاں خانہ کعبہ کی طرح فرشتوں کا بھی ایک کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں، 27ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے آس پاس جو ہے وہ مختلف لوگ طواف کر رہے تھے، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر فرشتے کو زندگی بھر صرف ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کرنے کی اجازت ہے۔ جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اب اس فرشتے کی قیامت تک باری نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اور اوپر تک گئے، پھر میں سدرۃ المنتہا تک گیا۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، وہاں تک میں گیا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ وہ درخت، اس درخت کے پاس ان کا مسکن۔ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے بڑے بڑے پتے تھے، میں نے دیکھا اتنے بڑے پتے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے نور نے اس درخت کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت سدرۃ المنتہا ہے کہ میں اس کی خوبی اے میری امت تم سے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی نورانیت تھی اس درخت کے پاس اور اتنا نور تھا کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں سدرہ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جس چیز کے ڈھانپنے کا اللہ فرماتے ہیں تم اسے بیان ہو ہی نہیں سکتے۔
ایسے ہی وہاں پر نورانیت اور رونق اور اللہ کی تجلیاں تھی. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا پر پھر میری پاس وحی نازل ہونا شروع ہوئی. اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. پھر 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب میں دوبارہ چھٹے آسمان پر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی بنی اسرائیل پر اس سے کم نمازیں فرض تھی, وہ نہیں پڑھتے تھے نماز, آپ کی امت بھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, آپ واپس جائیں. تو چنانچہ اللہ سے ملاقات کا بار بار ایک بہانہ مل گیا. میں دوبارہ اللہ کے پاس گیا, 10 نمازیں کم ہوئی, پھر 10 کم ہوئی, پھر 10 کم ہوئی, کرتے کرتے 5 رہ گئی. اللہ تعالیٰ جب 5 رہ گئی تو اللہ فرمانے لگے مجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 کا. اب ان 5 کو میں پہلے ہی تقدیر میں لکھ چکا ہوں, اب ان 5 سے کم نہیں ہوگی. تو مجھے مزید دوبارہ جاتے ہوئے شرم آئی اور اللہ نے مجھے مزید یہ کہا اور ہم آپ کو یہ انعام دیتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا میں اس کے لیے 1 نیکی لکھوں گا, اور جب وہ نیکی کر لے گا تو میں 10 نیکیاں لکھوں گا, اور اگر گناہ کرنے کا کوئی بندہ ارادہ کرے گا تو میں گناہ نہیں لکھوں گا, اور اگر گناہ کر لے گا تو 1 گناہ لکھوں گا. اور مزید تیسری روایت کے اندر یہ بات آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس براق کے اوپر جس جانور پر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر گئے اس کی لگام بھی تھی جس طرح گھوڑے کی لگام ہوتی ہے, تو وہی لگام اس سے لگام سے جبرائیل علیہ السلام اس کو کھینچ کے چلاتے تھے, اور اس کے اوپر زین بھی پڑی ہوئی تھی جس طرح چادر پڑی ہوتی ہے گھوڑے کی پیٹھ پر, وہ بھی پڑی ہوئی تھی. اور جب ہم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ جانور تھوڑا سا بدگا, گھبرایا اور پریشان ہوا, تو جبرائیل علیہ السلام اس کو کہنے لگے کہ ما يحملك على هذا فوالله ما ركبك قط اكرم على الله من, کیوں تو بدک رہا ہے, کیوں تو پریشان ہو رہا ہے, اللہ کی قسم اس سے پہلے اتنی بزرگ ہستی تیرے اوپر سوار نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے سوار, اس لیے پریشان مت ہو, اللہ کے آخری نبی تجھ پر سواری کر رہا ہے. تو چنانچہ وہ ٹھہر گیا اور اس کے اندر سکون آ گیا, اور براق پسینے سے شرابور ہو گیا اور شرمندہ ہوا اس بات پر. اللہ نے جانوروں کو بھی سمجھ دی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں براق کے اوپر بیٹھ کے چلا اور ایسے لوگوں کے سامنے میرا گزر ہوا جن کے جو ہے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے, اور جو ہے وہ اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے تھے, اور اس کے علاوہ اپنے سینوں کو بھی اپنے ہی ناخن سے نوچ رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کس عذاب میں مبتلا ہیں, اپنے ہی ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں, اپنے سینہ نوچ رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور غیبت کرتے تھے. نعوذ باللہ, اس غیبت کے گناہ کی وجہ سے آج ان کو یہ عذاب. اللہ اپنی بنا کے. تو معراج کے واقعے کے اندر جو ہے وہ کئی نصیحتیں اور سبق بھی ہیں. معراج کے واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی پتہ چلتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اس امت پر کیے ہیں وہ بھی پتہ چلتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب دیکھے ان عذاب کے اسباب کیا تھے وہ بھی پتہ چلتے ہیں. ان گناہوں سے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بچائے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب میں معراج کی رات میں جب میں چلا تو میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا, اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کیا دیکھا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح کے اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک اور عجیب عالم ہے, ایک عجیب دنیا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, ہزاروں سال گزر چکے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کیا دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر. یہ اب اللہ بہتر جانتے ہیں یہ کون سا جہان ہے, اور اس جہان میں کیا ہو رہا ہے, بندہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے, اور پھر اس کی زندگی اس کے بعد کیسی گزرتی ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج سے جب میں واپس آیا تو میرے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ برا نہ بنائیں, آپ نے مسجد اقصیٰ بھی دیکھی ہے نا, میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے, میں آپ سے نشانیاں پوچھوں کہ مسجد اقصیٰ کیسی تھی اور اس میں فلاں فلاں جگہ بھی آپ نے دیکھی. آپ نے فرمایا ہاں پوچھو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کیا کہ مسجد کی فلاں طرف کیا ہے, فلاں حصہ کیسا ہے, فلاں حصہ کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے کر دی. جس طرح صدیق اکبر پوچھتے جاتے میں جواب دیتا, اور جو ہے گویا کہ جو ہے نا میرے سامنے اگلی حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا, جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا. میں سو رہا تھا, جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے, میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا. اٹھ کے جو بیٹھا تو میرے سامنے ایک درخت تھا, اس درخت کے اندر میں بیٹھ گیا, اور اس درخت کے اندر مختلف مکانات بنے ہوئے تھے جیسے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, اس طرح مختلف مکانات تھے. تو درخت کے ایک حصے میں جبرائیل علیہ السلام بیٹھ گئے اور ایک حصے میں میں بیٹھ گیا. اس کے بعد وہ درخت اونچا ہونا شروع ہوا. اس کے بعد وہ درخت اونچا ہونا شروع ہو گیا, اونچا ہوتے ہوتے اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ آسمان تک پہنچ گیا. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف نظر ڈالی, جبرائیل علیہ السلام انتہائی عاجزی کی حالت میں سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں اپنی چادر صحیح کر رہا تھا. میری چادر اترنے لگی تو میں چادر صحیح کر رہا تھا. وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمَسَّ السَّمَاءَ لَمَسَسْتُ فَالْتَفَتْتُ إِلَىٰ جِبْرَائِيلَ كَأَنَّهُ حِلْسٌ لَاطٍ فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ بِاللَّهِ عَلَيَّ. میں اپنی چادر صحیح کر رہا تھا, میں نے جبرائیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایسی عاجزی سے بیٹھے تھے جیسے ردی کپڑا اور ٹاٹ ہوتا ہے, ردی کپڑے اور ٹاٹ کی طرح کی عاجزی ان کے اندر تھی. تو میں نے یہ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس اللہ کی معرفت مجھ سے بھی زیادہ.
میں اپنی چادر ٹھیک کر رہا ہوں اور وہ انتہائی عاجزی کے اندر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں نے جو ہے آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے کھولا گیا اور میں نے دیکھا ایک عظیم شان نور کو میں نے دیکھا جو پردے کے اندر ڈھانپا ہوا تھا. فرأیت النور الاعظم واذا دون الحجاب رفرف البر والیاقوت. میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے اور اس نور کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد یاقوت اور موتی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے مجھے کسی نور کا دیدار ہوا اور اس کے بعد جو ہے میری طرف وحی نازل ہونا شروع ہوئی. اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جب میں اس درخت کے اندر بیٹھا جس درخت ہمیں لے کر اونچا ہونا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہماری طرف ایک نور نازل ہونا شروع ہوا. جب درخت اونچا شروع ہوا ہونا اور جب میں معراج پہ جانے لگا تو ایک نور کی تجلی ہم پر پڑی. اس نور کی تجلی اتنی زیادہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اور پھر مجھ سے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بتائیں آپ نبی اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی اور بندہ بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہی والا نبی بننا چاہتے ہیں یا عام متواضع اور عام بندے کی طرح ایک نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں. تو انہوں نے پستی کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کہیں میں بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں. تو میں نے یہ منظور کیا. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق نے جبرائیل علیہ السلام کی بات سنی اور جس طرح جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تھے براق اس طرح لے کر چلا اور آپ نے راستے میں کچھ مناظر دیکھے. جب آپ براق پر سوار ہوئے ساتھ جبرائیل بھی تھے علیہ السلام تو براق آپ کو لے کر چلا. آپ نے فرمایا جب ہم بھی راستے میں جا رہے تھے تو راستے کے کنارے ہمیں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی نظر آئی اور میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلیں ابھی آگے چلے. تو ہم نے دیکھا کہ کوئی راستے سے الگ کوئی اور عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ ہمیں بلا رہی ہے. تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو پھر اس کی طرف التفات نہیں کیا, آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ بآواز بلند یہ کہہ رہی ہے السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر. سلام ہو آپ پر جو سب سے اول ہے, سلام ہو آپ پر جو سب سے آخر ہیں, سلام ہو آپ پر جو حاشر ہیں. جبرائیل علیہ السلام مجھے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ان کے سلام کا جواب دیں. میں نے سلام کا جواب دیا, انہوں نے دوبارہ سلام کیا, میں نے دوبارہ جواب دیا, انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سلام کیا, میں نے تیسری مرتبہ پھر جواب دیا. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلے, ہم بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے 3 مختلف برتن مجھے پیش کیے. ایک برتن کے اندر پانی تھا, ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا. مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے کوئی ایک چیز منتخب فرما. تو میں نے دودھ لیا اور وہ پی لیا. جبرائیل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے آپ نے راز فطرت پا لی. اگر آپ پانی لے لیتے تو آپ کی امت ساری پانی میں غرق ہو جاتی, اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی ساری امت بہک جاتی. آپ نے بالکل صحیح چیز کا انتخاب کیا. پھر آپ فرماتے ہیں ہم آگے چلے. آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے نبی تھے سب بیت المقدس میں اکٹھے تھے. وہاں جا کر میں نے سارے نبیوں کی امامت کی. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امام الانبیاء کہ آپ نے معراج میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ اب جو راستے کے واقعات ہوئے تھے میں ان کی تعبیر آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی. وہ بوڑھی عورت آپ کو اس لیے دکھائی گئی کہ دنیا کی عمر اب اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی عمر کے عورت کے موت کے دن باقی. جب ایک عورت بوڑھی بالکل کھوسٹ ہو جائے, بال اس کے سفید دانت گر جائیں, اب اس کی زندگی کتنی باقی ہے؟ بہت تھوڑی. اسی طرح دنیا کی بہت مدت گزر چکی ہے, اب قیامت آنے میں بہت تھوڑا ٹائم. اور آپ نے آگے جب گئے تو آپ کو ایک بندہ بلا رہا تھا اپنی طرف. آپ اس کے بلانے پر نہیں گئے, وہ بلانے والا اللہ کا دشمن ابلیس تھا, شیطان. وہ آپ کو بلا رہا تھا, آپ نے صحیح کیا اس کے بلانے پر اس کے پاس نہیں گئے, اپنے رستے میں چلتے رہے. اور آگے جو آپ گئے اور آپ کو کچھ لوگ سلام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر. وہ سلام کرنے والے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی روحیں تھیں. وہ آپ کو سلام پیش کر رہی تھی رضوان اللہ علیہ اجمعین. آگے جو ہے ایک اور روایت بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب براق مجھے لے کے چلا, جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے اور ہم معراج کا سفر کر رہے تھے, تو ہم براق پر بیٹھے, تھوڑا سا چلے آگے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے براق کو کھڑا کر دیا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نیچے اتر کے یہاں نماز پڑھی. جب میں نے نماز پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ اس جگہ کو مدینہ کہتے ہیں, طیبہ. ابھی کچھ عرصے بعد آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی اور آپ ہجرت کر کے اسی جگہ آئیں گے. یہ وہ جگہ پہ آپ نماز پڑھیں. پھر ہم بیٹھے دوبارہ براق کے اوپر, پھر آگے چلے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے براق کو پھر روکا, فرمایا یا رسول اللہ نیچے اتریں. یہاں اتر کر بھی 2 رکعت نفل پڑھی. چنانچہ میں نے وہاں پر بھی 2 رکعت نفل پڑھی. تو پھر مجھ سے جبرائیل کہنے لگے پتہ ہے آپ کو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طور سینا جگہ ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں اس لیے میں نے آپ سے نماز پڑھائی ہے. پھر آگے چلا, پھر آگے چل کر پھر تھوڑی دیر بعد براق کو جبرائیل علیہ السلام نے روکا, کہا یا رسول اللہ نیچے اترے اور 2 رکعت نفل پڑھیں. 2 رکعت نفل پڑھ چکا تو مجھ سے جبرائیل کہنے لگے پتہ ہے یا رسول اللہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے.
یہ اس لیے میں نے آپ کو یہاں نماز پڑھائی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس میں جب ہم گئے تو وہاں سے میں نے دیکھا بہت زیادہ نمازی اکٹھے تھے، مسجد ساری بھری ہوئی تھی نمازیوں سے، اور ہم جو ہے اگلی صف میں تھے۔ تو میں یہ دیکھنے لگا اب ان نمازیوں کو نماز کون پڑھائے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کیا، ان سب کو نماز آپ پڑھائیں۔ تو چنانچہ میں نے نماز پڑھائی، اور جبرائیل علیہ السلام مجھے کہنے لگے پتہ ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ یہ سارے 1.25 لاکھ نبی ہیں جو اللہ بھیج چکے ہیں، جو دنیا میں اپنی مدت پوری کر کے دنیا سے جا چکے ہیں، سب وہ نبی تھے۔ میں نے ان سب کو امامت کروائی۔ اس کے بعد جو ہے آپ فرماتے ہیں مجھ پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوتی رہی اور وہ مجھے کہتے رہے نمازیں کم کروائیں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، بنی اسرائیل بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو چنانچہ کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی، اور یہ 5 نمازیں اس لیے علماء فرماتے ہیں سارے احکامات دین کے زمین پر اترے، آسمان پر اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، اس لیے 5 نمازوں کو بالکل بھی جو ہے ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی بنیادی شرط یہی ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھی جائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب نمازیں 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ اللہ کے پاس پھر جائیں۔ آپ نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 فرض کی تھی، 5 رہ گئی ہیں، ثواب ابھی بھی 50 کا دوں گا، لہٰذا اب میں نہیں جانا۔ اور جب اللہ نے مجھے یہ کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ 5 نمازوں کا جو حکم ہے یہ اللہ کا آخری حکم، اب اس پر مزید کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے مجھے کیا کہا اس انداز میں سمجھ گیا۔ تو پھر جو ہے میں اللہ کے پاس دوبارہ نہ گیا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اس کے اندر بھی تھوڑا سا یہ مزید تفصیلات ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر وہ دوبارہ عرض کی جائے گی۔ ایک چھوٹی تھوڑی سی مسائل کی بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے صفیں سیدھی کروانے کا کے اندر جو ہے یہ ایک بہت اہم دین کا حکم ہے، اس لیے نماز سے پہلے امام صاحب کو بھی چاہیے کہ ایک دفعہ اتباع سنت کے اندر یہ کہا کرے تمام حضرات اپنی صفیں سیدھی فرما لیں۔ یہ کہنا سنت ہے، اور محدثین نے اس کے بارے میں احادیث ذکر کی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفیں سیدھی رکھا کرو، اس لیے کہ سیدھی صف بھی نماز کو مکمل کرنے کا حصہ ہے۔ صف سیدھی ہوگی تو تب مکمل نماز کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ نماز شروع اللہ اکبر سے ہوتی ہے، لیکن صف کے سیدھا ہونے کو بھی نماز کا اتمام کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر بھی کھوٹ ڈال دیں گے، اور دلوں کے اندر بھی مخالفت اور دشمنی آ جائیں گی۔ اور پھر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے، تیر کے ساتھ سیدھی فرمایا، جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی فرماتے، یہاں تک کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم صف سیدھی کرنے کا حکم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اتنا آپ نے ہمیں تاکید کی۔ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صف میں ایک آدمی تھوڑا سا باہر ہے، تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو عباد اللہ لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، صف سیدھی کرو ورنہ دلوں میں مخالفت آ جائے گی، دلوں میں دشمنی آ جائے گی۔ اس لیے جو ہے یہ بہت اہم حکم ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ امام جو ہے اگر نماز پڑھا رہا ہو اور نماز پڑھانے کے دوران اگر تھوڑی سی آواز مائک کے اندر آ جائے پڑھنے کی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ یہ ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ امام ہو یا کوئی بھی الفاظ بولے تو اپنے کانوں تک آواز آئے۔ تو اگر امام اگر بول رہا ہے سبحانک اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ درود شریف پڑھ رہا ہے اور اپنے کانوں تک اس کی آواز آ رہی ہے، لیکن مائک حساس ہے اور تھوڑا سا پڑھنے کی آواز مقتدیوں کو سنائی دے رہی ہے، تو اس میں جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر امام کا مقصد یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھے اور نیت اس کی یہ ہے اور نماز آواز مقتدیوں تک چلی جاتی ہے تو یہ کوئی مکروہ عمل نہیں ہے، نہ ہی یہ قابل اعتراض ہے۔ اگر امام جان بوجھ کر اونچا پڑھے کہ میں مقتدیوں کو سناؤں تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ اور اگر امام اتنا بھی نہیں پڑھ رہا، امام نماز پڑھا رہا ہے لیکن اتنا آہستہ پڑھ رہا ہے کہ وہ خود بھی اپنے بولے ہوئے الفاظ اس کو پتہ نہیں چل رہے میں نے بولے ہیں کہ نہیں، سبحانک اللہ الحمدللہ تحیات اللہ، اپنے کانوں کو بھی آواز نہیں آ رہی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے اس کو اتنا اونچا پڑھیں کہ کان سنے اور دل یقین کر لے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ سب پڑھ چکا ہوں۔ دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر نماز توڑنا درست ہے۔ مثلا اگر کوئی ٹرین کا سفر کر رہا ہے، ابھی اسٹیشن پر اترا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اتنے میں ٹرین چل پڑی، اب اسے یہ کہ اگر میں نماز مکمل کروں گا تو میری ٹرین میں سو جائے، تو وہ نماز توڑ دے اور ٹرین پہ سوار ہو، نماز توڑ کر ٹرین پر سوار ہو جائے۔ اسی طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سانپ آ جائے تو وہ نماز توڑ کر سانپ کو مارے، نماز توڑ کر سانپ کو مارے۔ اسی طرح سے اگر نماز پڑھنے والے کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر میری نماز جاری رہی تو میری جوتی کو اٹھا کر چلا جائے گا تو نماز توڑ دینا پھر بھی جائز ہے۔ ایک تو عام حالت ہے، ایک ہے کہ اس کو زیادہ یہ یقین ہو رہا ہے، غالب گمان ہو رہا ہے کہ فلاں چور آیا ہوا ہے اور وہ میری جوتی کو دیکھ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو اندازہ ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر پھر نماز توڑ دے اور اپنی جوتی کی حفاظت کرے۔ اس لیے کہ جوتی کی حفاظت اگر نہیں کرے گا تو ساری نماز میں خیال جوتی کا ہی آتا رہے گا۔
تو جو نماز پڑھے گا وہ بھی تواضع کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نہیں ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے پہلے اپنی جوتی کو ٹھکانے لگائے، اپنے پاس رکھے کسی شاپر وغیرہ میں یا جہاں بھی رکھنا ہے، تسلی اس کی اطمینان ہو جائے تو پھر نماز پڑھے سکون کے ساتھ، تو بے سکونی کی حالت میں نہ پڑے. اسی طرح سے اگر کوئی چیز زیادہ قیمتی ہے اور اس کے خراب ہونے کا ڈر ہو تو اس چیز کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے. اسی طرح سے اگر نماز میں پیشاب اور پخانے کا شدید تقاضا ہو تو بھی نماز توڑ کر پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو پھر نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں میں